تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک یونیک وٹامن کی ضرورت ہے، اور اس وٹامن کا نام ہم رکھ سکتے ہیں وٹامن کامن سینس۔ اس کی بہت کمی ہے۔ آپ کو آس پاس پھیلے ہوئے مسائل کا بخوبی اندازہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ الٹی سیدھی فرمائشیں کرتے ہیں۔ ایک کامنٹ مجھے بارہا اپنی ویڈیوز میں نظر آتا ہے کہ آپ بار بار سپلیمنٹس کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں قدرتی طریقے بتائیں یہ کیسے ہم اپنا وٹامن ڈی لیول امپروو کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ صحت کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جتنا بھی آپ زور لگا لیں آپ کو کمی اس حد تک ہوتی ہے کہ قدرتی ذرائع سے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔ ریسرچ کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں 70 سے 90% لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، اور یہ ایک بہت ہی الارمنگ شرح ہے۔ لوگوں کی ہڈیاں، دانت، پٹھے کمزور ہیں، لوگوں کو ڈپریشن ہے، مدافعتی نظام کمزور ہیں، ہارمونز خراب ہیں۔ یہ سب وٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہیں۔ اگر آپ کا لائف سٹائل خراب ہے، آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا یہ سب خراب ہو چکے ہیں، اور آپ پھر بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ قدرتی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پہلے تو اپنی زندگی پہ محنت کریں۔ آپ نے اپنی باڈی پہ ظلم اس قدر ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود تو ریورس نہیں ہو سکتی، آپ کی باڈی کو ریسکیو کرنا پڑ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو بخار ہے اور آپ بس ضد ہیں کہ میں پیراسیٹامول نہیں لوں گا، کوئی قدرتی طریقہ بتائیں، تو مجھے بتائیں میں کہاں سے ایسا قدرتی طریقہ لاؤں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ آپ کو دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسے ہی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو سپلیمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آج کی یہ ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے نا تو یہ جو باتیں میں شروع میں کر رہا ہوں ان کی بھرپور سمجھ آپ کو تب آئے گی۔ آپ کی عمر اگر 35 یا 40 سال کو کراس کر چکی ہے، آپ وقت پہ سوتے نہیں ہیں، رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، آپ کا کھانا پینا ہیلدی نہیں ہے، آپ کو ہر وقت سٹریس رہتی ہے، تو آپ تو طرح طرح کی جسمانی اور ذہنی پریشانیوں کا شکار رہیں گے، بیماریاں آپ کو لگیں گی، کمزوری ہوگی آپ کو۔ تو ایسے میں آپ کو سپلیمنٹس کی بھی ضرورت ہوگی، ساتھ ساتھ اپنا لائف سٹائل درست کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ کے پاس یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیں یا ایون اس کے بارے میں سوچ لیں۔ آپ سچ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ایکسرسائز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے، کام کی نوعیت ایسی ہے، زندگی میں مسائل اتنے ہیں۔ تو اگر ابھی تک کی ڈسکشن میں بھی کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پھر بھی کوئی قدرتی طریقہ بتائیں، تو پہلے اپنے لائف سٹائل کو قدرتی انداز سے ڈھالیں، کیونکہ قدرتی سپلیمنٹس بھی کوئی جادو تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو تب آپ کو ٹھیک کریں گے جب آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں گے۔ تو آج وٹامن ڈی پہ جو بات میں کرنے والا ہوں یہ بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے ہے، یہ خاص کر انہی لوگوں کے لیے جو وٹامن ڈی کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ بار بار آپ سپلیمنٹ بتاتے ہیں، کوئی نیچرل طریقہ بتائیں۔ تو آج نیچرل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ طریقہ کتنا ایفیکٹو ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میں آج آپ کو نیچرل طریقہ بتانے والا ہوں جو آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو چلو ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ خالص ہوتا ہے؟ جو آپ دودھ پیتے ہیں اس سے مکھن اور گھی نکالتے ہیں، کیا وہ خالص ہوتا ہے؟ جب دودھ خالص نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کیسے خالص ہوں گی؟ چکن کی بات کریں جو کہ پروٹین کا ایک بہت عام سورس ہے، کیا بازار میں ملنے والا چکن صحت بخش ہوتا ہے؟ تو میں ویسے تو بہت ساری چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں، قصہ مختصر کچھ بھی خالص ہے کھانے کو؟ سبزیاں جس پانی میں اگائی جاتی ہیں وہ پانی بھی خراب ہے، آلودہ پانی سے پکنے والی سبزی اور پھل وہ بھی باڈی کے لیے ٹاکسک ہے۔ اچھا، وٹامن ڈی اگر آپ خوراک کی صورت میں لینا چاہتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ آپ کتنی سالمن فش کھائیں گے؟ آپ کتنی ٹونا فش کھا لیں گے؟ کتنے سارڈینز کھا لیں گے؟ کتنی گائے اور بھینس کا جگر یا لیور کھا لیں گے؟ کتنے انڈوں کی زردیاں روزانہ اڑا لیں گے؟ نہ کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں اور نہ کسی کا اتنا معدہ مضبوط ہے کہ یہ سب کچھ کر لے، اور یہ وٹامن ڈی کی قدرتی سورسز ہیں۔ کمی انتہا درجے کی ہے، اور سورسز جن کا آپ نے نام سنا وہ ممکن نہیں ہے کھانا زیادہ۔ اب جون جولائی کی گرمی میں اگر آپ کو کوئی دبا کے فش کھلا رہا ہو تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ فائنینشلی آپ افورڈ کر سکیں؟ کیا آپ کی باڈی اس کو افورڈ کر پائے گی؟ نہیں کر سکیں گے آپ۔ تو وٹامن ڈی کی کمی کھانے سے پوری کرنا این خیال است و محال است و جنو۔ تو اب بات کر لیتے ہیں سورج کی کرنوں سے اپنے لیے وٹامن ڈی اپنی جلد کے اندر بنانا۔ یہ بھی ایک قدرتی طریقہ ہے اور اس سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہوں گے۔ وٹامن ڈی کو سن شائن وٹامن کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہماری جلد کی جو اوپری سطح ایپیڈرمس، اس کے نیچے والی سطح ڈرمس اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر موجود جو کولیسٹرول ہوتا ہے اس سے یہ وٹامن ڈی ہماری باڈی بنا سکتی ہے اس وقت جب سورج کی کرنیں باڈی کے اوپر براہ راست پڑیں۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے، آپ اپنی باڈی کو زیادہ دیر تک سورج کی کرنوں میں ایکسپوز نہیں کر سکتے، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آگے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ آج کل زیادہ تر انڈورز رہتے ہیں، گھر کے اندر کے ماحول میں رہتے ہیں، آفیسز میں رہتے ہیں،
ہاں مزدور طبقہ ظاہر ہے باہر ہوتا ہے اور ان کو ایسی کمیاں اکثر ہوتی بھی نہیں ہیں. تو میجورٹی لوگوں کو سورج کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہی نہیں ہے، تو وٹامن ڈی آپ اپنے لیے کیسے بنائیں گے؟ تو اب سنیے چند اہم نکتے، آپ کو بہت ساری نئی نئی چیزیں آج سننے کو ملیں گی. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ سورج سے اگر کوئی وٹامن ڈی لینا چاہتا ہے تو اس کا آئیڈیل میتھڈ کیا ہے. تو جب سورج دن میں چمکتا ہے تو 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک کی جو ونڈو ہے، یہ دھوپ کی پیک ٹائمنگز کہہ لیں ان کو، اس دوران آپ کو سورج کی روشنی سے یو وی بی ریڈیشنز وافر مقدار میں ملیں گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وہ ٹائم ونڈو ہے جس کے اندر آپ اپنی باڈی میں، اپنی سکن میں وٹامن ڈی اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں. سورج کی شعاؤں میں 3 طرح کی ریڈیشنز ہوتی ہیں، یو وی اے، یو وی بی اور یو وی سی. تو ان میں سے جو یو وی سی ریڈیشنز ہیں وہ تو زمین کی سطح تک پہنچ ہی نہیں پاتی، فضاؤں میں تحلیل ہو جاتی ہے، جبکہ یو وی اے اور یو وی بی زمین تک پہنچ پاتی ہیں. جو یو وی اے شعاعیں ہیں ان سے سکن ایجنگ ہوتی ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے. اور آخری ہے یو وی بی، یہ بھی زمین تک پہنچ پاتی ہے اور یہی وہ ریز ہیں، یہی وہ شعاعیں ہیں جو جلد کے اوپر جب پڑتی ہیں تو ہماری جلد ہمارے لیے وٹامن ڈی بناتی ہے. اور وٹامن ڈی کے بننے کا یہ عمل ہمارے جگر اور گردے میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو جیسے یو وی اے ریز ہماری باڈی کے لیے خطرناک ہیں، ایسے یو وی بی ریز بھی ہماری باڈی کے لیے خطرناک ہیں، ان سے بھی کینسر ہو سکتا ہے. تو ایک طرف تو ہم نے یو وی بی ریڈیشنز کو استعمال کرنا ہے کہ ہماری باڈی ہمارے لیے وٹامن ڈی بنائے، مگر ساتھ میں یہ دھیان بھی رکھنا ہے اس سے کینسر ہوتا ہے تو کہیں نقصان نہ ہو جائے. اور اس سے جو سکن کینسر ہوتا ہے اس کو بیسل سیل کارسینوما، سکویمس سیل کارسینوما اور میلانوما کہتے ہیں. تو آپ نے کنٹرول حد تک سورج میں بیٹھنا ہے، یہ یاد رکھیے. اب اگلے اور انتہائی اہم نقطے کی طرف آتے ہیں. آپ جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو آپ کے باڈی کے چند حصے ہی دھوپ میں ایکسپوز ہوتے ہیں، مثلا چہرہ اور ہاتھ. آپ کے پاؤں بھی وہ شوز میں کور ہوتے ہیں، باقی جسم پہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یاد رہے جلد کا جتنا زیادہ حصہ اوپن ہوگا، کھلا ہوا ہوگا سورج کے لیے، اتنا زیادہ باڈی وٹامن ڈی بنائے گی. آپ کورڈ ہوں گے، آپ کی باڈی وٹامن ڈی نہیں بنا سکے گی، چاہے جتنی مرضی باہر گرمی پڑ رہی ہو، سورج کی تپش ہو، شعائیں تیز ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر آپ نے سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی، کچھ زیادہ حصہ ایکسپوز ہے قدرے، تو وٹامن ڈی زیادہ بنے گا. اگر آپ نے شارٹس پہنی ہیں تو اور زیادہ حصہ ایکسپوز ہے آپ کی باڈی کا، اور زیادہ بنے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ باڈی کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں آپ نے اپنے سر کو اور آنکھوں کو گرمی سے بچانا ہے. خاص کر گرمیوں کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ یو وی بی ریڈیشنز ہماری آنکھوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور اگر یہ ریڈیشن سر پہ پڑیں تو ہیٹ سٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گرمیوں میں، آپ جانتے ہیں. تو سر اور آنکھوں کو بچانے کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ آپ ہیٹ کا استعمال کریں، یا سر پہ کپڑا رکھیں اور آنکھوں پہ چشمہ لگائیں. تو ریسرچ میں جو ایک سیف لمٹ بتائی گئی ہے وہ گورے اور کالے سانولے لوگوں کے لیے الگ الگ ٹائم ونڈو ہے. جو لوگ گورے ہیں وہ روزانہ 15 سے 20 منٹ یا ایون 25 منٹ تک اپنے آپ کو سن ریز میں ایکسپوز کر سکتے ہیں وٹامن ڈی بنانے کے لیے. دوبارہ بتاؤں گا، جلد کے جن حصوں کے اوپر کپڑا ہوتا ہے وہاں سے وٹامن ڈی نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ دھوپ میں کام بھی کر رہی ہوں، باہر ہوں، تو زیادہ باڈی کور ہونے کی وجہ سے ان کا جسم وٹامن ڈی بناتا نہیں ہے. اور یہی وہ وٹامن ڈی کا حصول ہی ہے جس کی وجہ سے مغربی ممالک میں مرد اور خواتین بیچ پہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آڑے ترچھے ہو کر الٹے سیدھے وہ دھوپ میں لیٹے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے ہم تو یہ کر نہیں سکتے، تو ہم نے اور طریقے اڈاپٹ کرنے ہوں گے. اب وہ اسٹریٹجیز آپ خود ڈیولپ کریں گے. گھر کے اندر کوئی ایسا حصہ آپ مخصوص کر سکتے ہیں جہاں پہ براہ راست دھوپ آئے، اور آپ اپنی باڈی کو، خاص کر کمر کے حصے کو آپ ایکسپوز کر لیں، اس سے بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو گوری رنگت والوں کے لیے آلموسٹ 20 منٹ تک کا دورانیہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا روزانہ دھوپ کے اندر بیٹھیں، کیونکہ گوری رنگت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی باڈی میں، ان کی سکن میں وٹامن ڈی زیادہ بنتا ہے. جو لوگ سانولے یا کالے ہیں ان کو روزانہ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ بیٹھنا پڑے گا. تو گوری رنگت والے 20 منٹ، یہاں پہ 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ، یہ تب جا کے ایکویولنٹ ہوں گے، برابر ہوں گے. یہاں پر تو ایک اور بات بھی ہے، جس کی رنگت سانولی یا کالی ہو اس کو تو ویسے بھی منع کیا جاتا ہے کہ دھوپ میں نہ نکلا کرو. خاص کر خواتین لڑکیوں کو ہدایات ہوتی ہیں کہ دھوپ میں نہ جایا کرو، مزید کالی ہو جاؤ گی. اس سے لڑکیاں اور بیمار ہو جاتی ہیں، باڈی کمزور، ہڈیاں پٹھے کمزور، مدافعت نظام ڈاؤن. جس کا وٹامن ڈی کم ہوتا ہے اس کو اکثر اپر لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ کے انفیکشن ہوتے ہیں، گلے کے انفیکشن، پھیپھڑوں کے انفیکشن، کھانسی، بلغم، بخار، یہ ان کو ہر وقت چلتے رہتے ہیں. تو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کالے لوگوں کی سکن کے اندر وٹامن ڈی کیوں زیادہ نہیں بن پاتا. اس کی وجہ ہے میلانن نامی پگمنٹ. ان کی سکن کے اندر میلانن نامی پگمنٹ زیادہ ہوتا ہے،
اور وہ بلاک کرتا ہے یو بی ریڈیشنز کو، جس کی وجہ سے دھوپ کے ذریعے ان کے اندر وٹامن ڈی بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دھوپ میں بیٹھنے سے پہلے ہم سن اسکرین لوشن یا کریم وغیرہ لگا لیں گے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سن اسکرین لوشن لگانے کے بعد آپ کی باڈی وٹامن ڈی بنانا سٹاپ کر دے گی۔ تو ایسے سن اسکرین جن کے اوپر SPF 30 یا اس سے اوپر کی فگر لکھی ہوئی ہو، وہ تو یو بی ریڈیشنز کو مکمل طور پہ بلاک کر دیتے ہیں۔ تو ان ریز کو آپ نے بلاک کر دیا تو وٹامن ڈی بننے کا عمل آپ نے سٹاپ کر دیا۔ وہ لوگ جو سن اسکرین لگا کے دھوپ میں بیٹھتے ہیں، ان کی سکن کے اندر وٹامن ڈی کی پروڈکشن 90% تک کم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، ونڈو اوپن کر لیتے ہیں، تو یاد رہے کہ شیشے کا بیریئر کراس کرنے کے لیے یو بی ریز کو بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ ایسی شعاعیں آپ کے بدن پہ پڑیں گی جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا۔ UVA ریز کی بھی ہم نے بات کی تھی، یہ شیشے کے آر پار کراس ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے وٹامن ڈی نہیں بنتا اور اس سے آپ کی جلد بوڑھی بھی ہو سکتی ہے، اس سے ایجنگ کا عمل تیز ہوتا ہے اسکن میں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر قدرتی طور پہ کوئی اپنے لیے وٹامن ڈی باڈی کے اندر بنانا چاہتا ہے تو اس پہ بہت سارے فیکٹرز عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی عمر کیا ہے، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، دن کا کون سا ٹائم ہے، سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے جلد کی رنگت کون سی ہے، آپ نے کپڑے کم پہنے ہیں، زیادہ پہنے، کتنی باڈی آپ کی ایکسپوزڈ ہے، سن اسکرین آپ نے لگایا ہوا ہے نہیں لگایا ہوا، آپ ایکویٹر کے قریب ہیں دور ہیں۔ چند ملکوں کے نام لیتے ہیں، وہ لوگ جو ناروے میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں کی یو بی ریڈیشنز میں وہ جان نہیں ہوتی جو کہ ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے، کیونکہ میں نے لگ بھگ 4 سال UK میں گزارے، 1.5 سال میں نے یورپ میں گزارا، تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں لوگ کتنا سفر کرتے ہیں۔ وہاں کے لوکل لوگ اتنا سفر نہیں کرتے کیونکہ وہ گوری سکن کے مالک ہیں، سورج میں یو بی ریڈیشنز کم ہیں، اوپر سے سکن فیوریبل نہیں ہے ہماری، موسم ہر وقت کلاؤڈی ہے، سورج ہوتا نہیں ہے، اور کام انڈورز کرنے ہیں، پھر بہت زیادہ کمی کا شکار ہوتے ہیں لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور وہ ساری کمیاں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں وٹامن ڈی کی کمی سے جو ہوتی ہیں، ان کی باڈی میں چل رہی ہوتی ہیں، زندہ لاش ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی میٹابولک ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں۔ ارلی جوانی میں بلڈ پریشر، شوگر، یہ ان کو ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، جوڑ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، دوبارہ ملیں گے، فی امان اللہ۔